انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم السجدہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس پر جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ کسی بھی مومن مسلمان کے لیے سب سے عظیم اور قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامرانی، اس کی بنیاد اور اساس ایمان ہے۔ ایمان کا سرمایہ موجود ہو تو اعمال پر ملنے والا اجر اور ثواب وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر ایمان کا سرمایہ موجود نہ ہو، دنیا میں نیک عمل کرنے کا فائدہ تو مرتب ہوگا، لیکن آخرت میں کوئی اجر اور ثواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا سے جدا ہوتا ہوا رب کے دربار میں جاتا ہوا اپنے ساتھ ایمان کا سرمایہ لے کر جائے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو دنیا میں مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کی نحوست، ان کے اعمال کی بے برکتی موت کے وقت یا موت سے پہلے ان کو ایمان سے محروم کر لیتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے اسباب بتلائے ہیں کہ جو انسان کے حسن خاتمہ پر اثر انداز ہو کر اس کا خاتمہ کفر پر کر لیتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، میدان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فلاں آدمی کو دیکھو، وہ جہنمی ہے۔ جملہ بڑا سخت تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آنکھوں کے تجسس نے اس آدمی کی تلاشی شروع کی، وہ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ وہ کافروں کے جمکٹے میں گھستا اور کافروں کے لاشوں کے انبار لگا لیتا۔ صحابہ حیران تھے، اس طرف اس کی جرأت اور بہادری، اور وہاں اللہ کے نبی نے اس کے لیے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اتنے میں وہ زخمی ہوا۔ زخموں کی تاب اور زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے تلوار کی نوک اپنے سینے سے لگائی اور اس کو اپنے سینے سے پار کروایا، خودکشی کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے محبوب اس آدمی نے تو خودکشی کر لی، جبکہ اس سے پہلے اعمال وہ تو بڑے عجیب تھے۔ اس نے کئی کافروں کو مردار کروایا، ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی، لیکن اب کیا ہوا کہ اس کا خاتمہ تو خودکشی پر ہوا، یعنی کفر پر ہوا، مایوسی پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمل کرنے والا وہ جنتیوں جیسا عمل کرتا رہے گا، اور جنتیوں جیسا عمل کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوگا۔
اتنے میں تقدیر غالب آئے گی اور اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہوگا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی ہوگا کہ یہ 1 گز کا فاصلہ اسے طے کرنا ہے اور پھر جہنم کے وادیوں میں گرنا ہے۔ لیکن اچانک اللہ پاک اس کو توبے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنے برے کاموں سے، برے اعمال سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ پاک اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے اور وہ جہنم کے بجائے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب ایک معاملہ تو اس کی تقدیر کا ہے، اس لیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی دنیا کی زندگی لکھ دی گئی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں کتنا رزق کھائے گا یہ لکھ دیا گیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو موت کب آئے گی یہ لکھ دیا گیا۔ بچہ ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہے، یہ دنیا میں آئے گا، سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا یا شقی اور بدبخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ 4 باتیں ابھی تک انسان دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے ان 4 باتوں کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جو انسان خوش قسمت ہیں، اللہ ان کے لیے نیکیاں آسان بنا دیتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کے لیے نیکیاں مشکل ہو جاتی ہے۔ جس کے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ ہے اس کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہے اس کے لیے نیک اعمال مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی تمنا ہے کب اذان ہوگی، کب میں نماز میں جاؤں اور نماز پڑھ لوں، اور ایک آدمی وہ اذان سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی بم گرا اور اس پر بہت بھاری حملہ ہوا، اور اس کے لیے اب نماز میں جانا اٹھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے جو انسان کو یا جنت لے جاتا ہے یا جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ اس کے کچھ اسباب بھی بتلائے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان ہمیشہ اسے کرتا رہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ خیر پر کرے گا، ایمان پر کرے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، فرمایا صرف کہنا کافی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ پاک کی وحدانیت، پھر اللہ پاک کی وحدانیت پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے پیارے پیغمبر کو محمد الرسول اللہ مان لیا تو پھر اس کے رسالت پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنا رہنما کتاب مانا تو پھر اس کے احکامات پر اپنی زندگی ڈالنی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، تتنزل علیہم الملائک، فرشتے نازل ہوتے ہیں نزع کے وقت، قبر میں، حشر میں، جنت میں داخل ہوتے ہوئے جتنے مشکل مراحل آتے ہیں ہر مرحلے میں فرشتے استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ بھی مت، غمگین بھی مت ہو جاؤ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تم جنتی ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم کیوں غمگین ہوتے ہو۔ اب وہ اعمال جو انسان کو ایمان کے ساتھ خاتمہ کرا دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے نظر کی حفاظت۔ جب مسلمان ایمان کی حالت میں نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی مومن، کوئی مسلمان وہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن اپنی نگاہ اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، بد نظری کرتا ہے، تو اس بد نظری کے نقصان کی وجہ سے یہ موت کے وقت ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اب بد نظری کے 3 بڑے نقصانات، 3 انعامات اور 3 علاج۔ بد نظری کسی نامحرم کو دیکھنا، صرف مرد نہیں، بغیر داڑھی کے بچوں کو بھی شہوت سے دیکھنا، یہ بھی بد نظری کے زمرے میں آتی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خاتمہ ایمان کے بغیر ہو جاتا ہے۔ تو اس بد نظری کا پہلا نقصان اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ نگاہ اور نظر جو تم کسی پر ڈالتے ہو اور کسی اجنبی خاتون پر، کسی نامحرم خاتون پر ڈالتے ہو، تمہارا خیال تو یہ ہے کہ ایک نظر تھا لگ گیا، دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ نظر سہم من سہام ابلیس، فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ تیر کو زہر میں آلودہ کر کے کسی پر پھینکا جائے تو اکثر جان لیوا ہوتا ہے، جس پر پھینکا جاتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کسی نامحرم پر نظر ڈالی جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لیکن یہ تیر سامنے والے پر نہیں، یہ اس پھینکنے والے کے لیے ایمان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ وہ جو آپ نے دوسرے پر حملہ کیا وہ اس کے حق میں جان لیوا، اور یہاں آپ نے جو نامحرم پر نگاہ ڈالی یہ آپ کے ایمان کے لیے خاتمے کا سبب بنا، اس سے آپ کے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں امت کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دوسرے کو نامحرموں کو دیکھتے ہو اسے عام نگاہ اور عام نظر اور عام دیکھنا مت سمجھیے، سہم من سہام ابلیس، فرمایا کہ یہ شیطان کے زہر آلودہ، زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور نقصان دیکھنے والے کا ہوگا۔ جس کو دیکھا ہے وہ تو الگ ہیں، لیکن جس نے دیکھا ہے نقصان اس کا ہوگا، اور نقصان کتنا ہوگا؟ فرمایا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوگی، مرتے وقت اللہ پاک کی وحدانیت پر اور پیارے پیغمبر کی رسالت پر تمہارا اقرار اور تمہاری تصدیق نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نامحرم پر اپنی نگاہ اور نظر ڈالتا ہے تو اس کا دیکھنا عام دیکھنا نہیں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمائے اللہ پاک اس دیکھنے والے پر بھی اور جو اپنے آپ کو دکھلاتا ہے اس پر بھی اللہ پاک لعنت برساتے ہیں۔ دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جو اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اور دیکھنے کا سبب بنتا ہے اس پر بھی لعنت۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہونا، اور جب اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہوا تو اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق بن گیا۔ تو یہ میری اور آپ کی نظر جو نامحرم پر پڑتی ہیں یہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ہمارے اوپر جو مہربانیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان مہربانیوں کو، اس رحمت کو ہٹا دیتے ہیں، پھر میری اور آپ کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ میری زندگی کیوں مشکل بن گئی، سبب کیا ہے؟ تو دنیاوی زندگی کے لیے مشکلات کا سبب یہ نظر کا بے جا استعمال، اور آخر میں جا کر یہ ہمیں ایمان سے محروم کر لیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بدنگاہی کرنے والا، بدنظری کرنے والا وہ اللہ پاک کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ، فرمایا جو آدمی کسی نامحرم اجنبی خاتون کے حسن و جمال کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے تلذذ حاصل کرتا ہے، اسے لذت حاصل کرتا ہے، اسے مزہ حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے آنکھوں میں سیسا پگھلا دے گا، سیسا ڈال دے گا اللہ پاک اس کی آنکھوں میں۔ آنکھ اتنی حساس عضو ہے کہ معمولی سا تن کا اگر لگ جائے تو آنکھ دیکھنا بند کر لیتی ہے، ایک ذرہ لگ جائے تو آنکھ دیکھنا بند کر لیتی ہے۔ کیا شدت ہوگی جب قیامت کے دن ان آنکھوں میں سیسا پگھلا دیا جائے گا، لوہا تانبا پگھلا کر جب آنکھوں میں ڈال دیا جائے گا، کیا شدت ہوگی، کیا عذاب ہوگی، کیا سختی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ تین بڑے عذاب اور اس کے لیے بنیادی سبب ہیں بد نظری، بد نگاہی۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان ایمان کی حالت میں اپنی نگاہ اور نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت تین قسم کے انعامات سے اس کا اکرام فرماتے ہیں، تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت، عبادت میں پھر لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں حلاوت محسوس ہوتا ہے۔ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا نماز پڑھتا ہے تو نماز کی نور اور نورانیت اسے محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی نور اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ غرض وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل سے اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک اور ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ترکہا مخافتی، فرمایا جس نے اپنی نگاہ کو نامحرم پر ڈالنا میری ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ، فرمایا اس کے بدلے میں میرے اس کے سینے میں ایمان کی حلاوت روشن کر دوں گا، ایمان کی حلاوت پیدا کر دوں گا۔ یہ اپنے سینے میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو بینا کر دیتا ہے۔ ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے دل سے دیکھنا۔ دل سے دیکھنا بصیرت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، دانشمندی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو نور ایمان اور نور فراست، وہ جو سینے کے اندر ہے، وہ جو دل کے اندر ہے، وہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی اور جہنم ان کو نہیں دیکھے گا۔ کیا خوش قسمت لوگ ہیں، فرمائے ان کے آنکھیں جہنم پر نہیں پڑے گی اور جہنم کی آنکھ ان پر نہیں پڑے گی۔ یہ جہنم سے اور جہنم ان سے محفوظ، جب جہنم سے محفوظ ہو گیا تو جنتی ہے۔ اور فرمایا کہ تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے، اب یہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، جن کو تین قسم کے آنکھیں ملے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں دین اسلام کی سرحدات کی چوکیداری کرے۔ فرمائے یہ چوکیداری کرنے والا، اس آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب آنکھ پر حرام ہے تو پورے جسم پر حرام ہے۔ یہ جسم رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔
دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آدمی جس کے آنکھیں اللہ پاک کی خوف اور ڈر کی وجہ سے برسنے لگی، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے لگا، تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے عظمت اور جلال کو یاد کیا، ففاضت عینا، اس کی آنکھیں برسنے لگی، تو فرمائے اس آدمی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جو مکی کے سر کے برابر ہو، اگر اتنا سا آنسو کا قطرہ بھی نکلا تو تب بھی اس پر جہنم حرام ہے، لیکن یہ آنکھ کا قطرہ، یہ آنسو کا قطرہ، یہ اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے نکلا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وہ آنکھ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے رک گیا، جس چہروں پر نظر ڈالنے سے اللہ نے روکا ہے یہ اس سے رک گیا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ تین قسم آنکھیں رکھنے والے فرمایا یہ جہنم سے محفوظ ہیں۔ اب بد نظری ہم سے ہو رہی ہیں، علاج کیا ہے؟ تین قسم کا علاج۔ پہلے نمبر پر ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کے پابند ہیں، اللہ پاک کے قوانین کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم عبد ہیں، غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہم نے وہ مقصد پوری کرنی ہے، اور اس خالق نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس پیغمبر نے ایمان والیوں سے فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو جب بد نگاہی ہو ایک دم اللہ پاک کے اس حکم کو سوچیں، رب نے تو مجھے منع کیا تھا، رب نے تو مجھے پابند بنایا تھا، میں نے اس پابندی کو توڑ دیا، توبہ اور استغفار کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جب بھی یہ آنکھ کسی نامحرم چہرے کو دیکھیں تو ایک دم یہ سوچ ہو الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جس ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں، وہ آنکھیں عطا کرنے والا، وہ بینائی عطا کرنے والا، وہ آنکھوں کی روشنائی عطا کرنے والا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو بصیر ہے۔ تیری آنکھیں تو نیند کی وجہ سے بند بھی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی آڑ آ جاتی ہے تو دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی نگاہ وہ تو ہر ذرے کو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تو بندہ یہ احساس کر لے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہوں، اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جیسے یہ تصور پیدا ہوگا آنکھیں جھک جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر اگر آنکھوں نے دیکھا، وہ تصویر اور وہ تصور دل میں اتارا اور گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا، اس لیے کہ آنکھوں کا دیکھنا یہ مقدمہ ہے، یہ تمہید ہے، یہ ابتدا ہے زنا کے لیے، بے حیائی کے لیے، یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے بے حیائی کے لیے۔ تو جیسے ہی یہ داعیہ پیدا ہوا تو توبہ کر لے، جس عمل کا داعیہ پیدا ہوا ہے، جس عمل کا تقاضا پیدا ہوا ہے اس سے توبہ کرے، اس سے احتراز کر لے۔ یہ تین علاج بتلا دیے گئے ہیں کہ اگر بدنظری ہو گئی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم تھا میں اپنی نگاہ کی حفاظت کروں، اگر میں دیکھ رہا ہوں تو رب مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ پیدا ہونے لگا ہے تو اسی وقت اپنے ارادے کو ختم کر کے اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ اور کتنا مہربان رب ہے کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس پر بھی اللہ نیکی دیتا ہے، اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ کیا مہربان ذات ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر بھی مواخذہ ہوتا، بندے آپ نے اس گناہ کا ارادہ کیوں کیا؟ لیکن فرمایا نہیں، تو نے ارادہ کر کے اپنے ارادے کو توڑا،
اور میں اس پر بھی تجھے اجر دوں گا، اس پر بھی تیرا درجہ بلند ہوگا، اس پر بھی تیرے خطا معاف ہوں گے۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ اچھا اور بہترین ہو، تو نگاہ اور نظر کی حفاظت کرے۔ 3 اصول بتلائے ہیں علماء کرام نے کہ جس سے انسان کا خاتمہ وہ ایمان پر اور خیر پر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب جس کو اپنی موت کا وقت مقرر ہے وہ انتظار کریں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو تب توبہ کر لیں، اور اگر کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اور یقیناً ہر انسان کو معلوم نہیں ہے، تو ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ نہ جانے موت کب آئے، زندگی کب شام ہو جائے، یہ سورج کب غروب ہو جائے، کیا معلوم، اور کس حال میں ہو جائے، تو ہر وقت توبہ کرتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا، ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی میرے پیغمبر کو استغفر اللہ پڑھنے کی؟ بخشے بخشائے جس کے ہاتھوں میں جنت کی کنجی اور چابی ہیں، وہ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کر رہا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کے لیے تلقین تھی، مجھے اور آپ کے لیے تعلیم تھی، مجھے اور آپ کو امت کو بتانا تھا کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی طاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، احکامات ماننے کی طرف ہر وقت شوق اور لگن ہو، بڑھتا رہے تو بڑھتے ہوئے قدم اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی کی طرف نہ ہو، اللہ پاک کے احکامات کی بجا آوری کی طرف ہو، اللہ پاک کے احکامات کو توڑنے کے لیے نہیں پورا کرنے کے لیے ہو۔ ہر وقت قدم جو بڑھ رہا ہے وہ اس کی طرف بڑھے کہ میرا عمل نامے میں کسی نیکی کا اضافہ ہو جائے، میرا کوئی عمل وہ نیک میرے عمل نامے میں لکھ دیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے اپنے کسی عمل سے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب اللہ پاک کی ناراضگی کو دور کرے۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، اس کا حق اس کو لٹھا دیں، اگر حق نہیں لٹھایا جا سکتا ہے تو اسے معافی مانگ لیں، معاف کروا دیں۔ جو اس نے نقصان کیا ہے اس نقصان کا ازالہ کر لے۔ فرمایا یہ 3 کام جو کرے گا اس کا خاتمہ خیر اور ایمان پر ہوگا، کہ موت سے پہلے گناہوں سے توبہ، ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کی طرف بڑھ رہا ہو، اور جو اس سے گناہ کی اس سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کرے، اللہ پاک کے غضب کو اس کی رحمت میں تبدیل کر لے۔ اللہ پاک غضبناک ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، یہ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، عاجزی کریں، اور اللہ پاک کی رحمت کا حصول اپنے لیے ممکن بنائیں، اور اللہ پاک کا رحمت حاصل کر لیں۔ تو خاتمہ بالخیر کے لیے بنیادی عمل وہ نگاہ اور آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر اور اسی طرح وہ تمام اسباب جن سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ان اعمال کرنے کا، اور جن سے عمل نامہ اور آخرت اور خاتمہ بالخیر وہ بگڑتا ہے، اللہ پاک ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں۔